ویڈیو مکمل دیکھیں اور نور تعلیم چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلقان یورپ کا جنوبی مشرقی خطہ جہاں مشرق اور مغرب کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، یہی وہ زمین ہے جہاں آج کے بوسنیا، سربیا، کروشیا، مقدونیہ، مونٹی نیگرو اور بلغاریہ واقع ہیں۔ یہ خطہ صرف جغرافیائی طور پر نہیں بلکہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے بھی ہمیشہ طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ 15ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک بلقان کا بڑا حصہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین رہا۔ اس دور میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں نے صدیوں تک ایک ساتھ زندگی گزاری۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی تو یورپ کی بڑی طاقتوں خصوصاً روس، آسٹریا، ہنگری اور برطانیہ نے اس خطے میں مداخلت بڑھا دی، قوم پرستی کا زہر پھیلا دیا، نسل اور مذہب کے نام پر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا گیا۔ سن 1878 میں برلن کانفرنس کے بعد بلقان میں نئی ریاستوں کی بنیاد رکھی گئی اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے مستقل بے چینی نے جنم لیا۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بلقان میں ایک نئی ریاست وجود میں آئی جسے یوگوسلاویہ کہا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یوگوسلاویہ پر مارشل ٹیٹو کی حکومت قائم ہوئی جس نے مختلف قوموں کو زبردستی ایک ملک میں جوڑے رکھا۔ ٹیٹو کی وفات کے بعد یہ بندھن کمزور پڑنے لگا اور 1990 کے آغاز میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے لگا۔ اسی دور میں سربیا کے حکمران سلوبودان سربیان میلوسیوچ نے گریٹر سربیا کا نعرہ لگایا جس کا مطلب تھا دوسری قوموں کو طاقت سے کچلنا۔ یہیں سے بلقان کی سرزمین ایک بار پھر خون مانگنے لگی۔ یہ جنگ صرف نقشوں کی تبدیلی کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی شناخت، مذہب اور وجود کی۔ اور سب سے خطرناک مرحلہ اب شروع ہونے والا تھا کیونکہ آگے بوسنیا کی جنگ، نسل کشی اور دنیا کی مجرمانہ خاموشی منتظر تھی۔ یہ صرف ایک سیاسی بحران نہیں تھا، یہ انسانیت کا امتحان تھا اور افسوس دنیا اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوئی۔ 1992 میں بوسنیا نے آزادی کا اعلان کیا لیکن یہ آزادی بندوقوں کی زبان میں جواب پا گئی۔ صرف افواج نے شہروں کا محاصرہ کیا، گھروں پر توپیں برسیں، مساجد، اسکول، ہاسپٹل سب ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے گئے۔ سرائیوو یورپ کا دل کہلانے والا شہر 4 سال تک گولیوں کی قید میں رہا۔ بچے پانی بھرنے نکلتے تو لاش بن کر واپس آتے تھے اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ سربرنیسا اقوام متحدہ کے تحفظ میں دیا گیا شہر جہاں ہزاروں مسلمان اپنی جانیں بچانے کی امید لیے بیٹھے تھے لیکن نیلے ہیلمٹ خاموش رہے اور درندے اندر داخل ہو گئے۔ 8000 سے زیادہ نہتے مرد اور لڑکے چند دنوں میں زمین کے حوالے کر دیے گئے۔ ماں کے سامنے بیٹے جدا کیے گئے، باپ کو بچوں سے الگ کیا گیا اور پھر گولیوں کی آواز نے ہر چیخ کو دبا دیا۔ قبریں کم پڑ گئی تو اجتماعی گڑھے کھودے گئے، لاشوں کو چھپانے کے لیے مٹی کو بھی شریک جرم بنایا گیا۔ عورتوں کی عصمت جنگی ہتھیار بن گئی اور ظلم کو قانونی جواز دیا گیا۔ یہ سب ہو رہا تھا ٹی وی سکرینوں کے سامنے، خبروں میں، عالمی اجلاسوں میں، مگر طاقتور خاموش تھے اور کمزور مرتے رہے۔ یہ جنگ زمین کی نہیں تھی، یہ جنگ تھی مسلمان ہونے کی سزا کی۔ اور جب سب کچھ جل چکا، جب قبریں بھر گئیں، تب جا کر دنیا نے کہا اب بہت ہو گیا ہے، لیکن تب تک بوسنیا خون میں ڈوب چکا تھا۔ جب زمین لاشوں سے بھر گئی، جب ماؤں کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے، جب خاموشی خود ایک جرم بن گئی، تب جا کر دنیا جاگی۔
1995 میں آخرکار نیٹو نے مداخلت کی۔ فضا میں جہاز تھے اور زمین پر ٹوٹے ہوئے انسان۔ صرف افواج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ جنگ جو برسوں سے خون مانگ رہی تھی آخرکار تھم گئی۔ اسی سال ڈیٹن معاہدہ طے پایا جس نے بوسنیا کو ایک ملک تو دیا مگر مکمل سکون نہ دے سکا۔ ملک نقشے پر بن گیا لیکن دلوں پر کھینچی لکیریں آج بھی موجود ہیں۔ جنگ کے مجرموں پر مقدمے چلے، کچھ کو سزائیں ملی، لیکن کیا 8000 قبروں کا حساب کسی عدالت میں پورا ہو سکتا ہے؟ سلوبودان میلوسیوچ جیسے کردار تاریخ کے کٹہرے میں تو آئے مگر انسانیت کو جو زخم لگے وہ کبھی بڑھ نہ سکے۔ بلکان کی جنگ ہمیں ایک تلخ سبق دے گئی، جب ظلم طاقت کے لباس میں ہو اور مظلوم اکیلا ہو تو عالمی قوانین صرف کاغذ بن جاتے ہیں۔ یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خاموشی بھی ہتھیار ہوتی ہے اور بعض اوقات سب سے خطرناک۔ آج بوسنیا میں مساجد پھر آباد ہیں، بچے پھر اسکول جاتے ہیں، لیکن قبروں کی قطاریں ہمیشہ سوال پوچھتی رہیں گی۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ کیوں ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ جب سب دیکھ رہے تھے تو روکا کیوں نہیں۔ جنگیں بلکان ختم ہوگی لیکن تاریخ کی عدالت میں فیصلہ آج بھی باقی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔